کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان ان دونوں کو نبوت عطا فرمائی۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور جب ان کو یہ نعمت ہم نے عطا فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کئی مومنین کے اوپر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی نعمت جب انسان کو ملے تو اس وقت اس کا بیہیویئر یہ ہونا چاہیے، اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے کئی لوگوں سے مجھے اچھا رکھا ہے، کئی لوگوں سے مجھے اچھا بنایا ہے، نہ یہ کہ میں چونکہ اس لائق تھا، میں چونکہ اتنا محنتی تھا، میں چونکہ اتنی کوشش کرتا ہوں اس لیے میں اتنا اچھا ہوں، میری سوچ ایسی ہے، میری فکر ایسی ہے، میری فکر اتنی بلند ہے، میرے والدین جو ہے وہ ایسے تھے، میں اس ماحول میں پلا بڑا ہوں، میری گیدرنگ ایسی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اسباب بنتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ اگر فضل نہ ہو، فضل الہی نہ ہو، تو پھر جتنے بھی اچھے ماحول میں کوئی پل بڑھ جائے وہ جو ہے فضل الہی کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان وارث بنے داؤد کے۔ ہم نے کل عرض کی تھی کہ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں انبیاء، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، داؤد علیہ السلام کے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور لوگوں سے کہا وقال یا ایھا الناس، کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، ہمیں ہر چیز اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ ان ھذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِین، یہ اللہ کا واضح فضل ہے ہم پر۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی، انسانوں کو بھی اور پرندوں کو بھی مسخر کیا ہوا تھا۔ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارد گرد رہتے تھے۔ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جانوروں کی آوازیں بھی سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اوپر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، جانور بھی تابع تھے، پرندے بھی تابع تھے، انسان بھی تابع تھے اور جنات بھی تابع تھے۔ اتنی مخلوق اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع، تو بہت بڑی مخلوق کے اوپر بہت بڑی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی قائم ہوئی۔ اب یہ جو اس سورت کا نام سورہ نمل ہے نا، نمل کا مطلب ہے چونٹی، یہ اس میں جمع ہے، اس کو چونٹیاں بھی کہہ سکتے ہیں، چونٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں جو اس کا واحد لفظ ہوتا ہے وہ ہے نملہ، نملہ، نملتن، جو آیا بھی ہے یہاں پر۔ تو اب اس کی وجہ آ رہی ہے، وہ واقعہ جس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل پہنچے، یعنی چونٹیوں کی بستی میں پہنچ گئے۔ چونٹیاں جا رہی تھیں، چونٹیوں کا قافلہ جا رہا تھا، تو چونٹیوں والی بستی میں یعنی چونٹیوں کا قافلہ تھا، اس کے قریب پہنچے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ شام کی سرزمین کا ہے یا اور اس کی کسی قریبی سرزمین کا ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ سفر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمین پر ہو رہا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفر ہوا پہ بھی ہو جاتا تھا، تو یہ سفر زمین پر ہو۔ تو اب زمین پر سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، لشکر پورا جا رہا تھا، یہاں تک کہ چونٹیوں کی ایک تعداد گزر رہی تھی جس کو چونٹیوں کی بستی فرمایا۔ تو اس نے جب قدموں کی آہٹ سنی، وہ سمجھ گئی کہ یہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کیونکہ جس لیول کی ان کی پرسنالٹی تھی، ظاہر ہے جس انداز کا پھر وہ لشکر لے کے گزرتے ہوں گے، تو ہر چرند پرند کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ، گھوڑوں کی ٹاپ اور شان و شوکت، جاہ و جلال۔ تو جو چونٹیوں کی ملکہ تھی، اس نے اپنے قبیلے کی چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دیں، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس بات کا علم نہ ہو۔
لا علمی میں تمہیں کہیں کچل نہ دیں. یعنی وہ چونٹی بھی یہ بات جانتی تھی کہ اگر ان کو علم ہوگا تو کبھی نہیں کچلیں گے. اللہ کے برگزیدہ بندے سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، جان بوجھ کر چونٹی کو نہیں ماریں گے. ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قدموں تلے رون دی جاؤ، لیکن صورت یہی ہوگی کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، لا علم میں تم کچلی جاؤ گی، لہذا جلدی سے بھاگ کے جاؤ اور اپنے بلوں میں چلے جاؤ. اس نے ایک نبی کا ادب کیا، ایک نبی کی بارگاہ کا ادب کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کچلی جاؤ، لیکن صورت اس کی یہ ہوگی کہ انہیں شعور نہیں ہوگا، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ تم ان کے قدموں تلے آ رہی ہو. تو یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ چونٹی کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو یہ عزت عطا فرمائی کہ ایک سورت قرآن کریم میں چونٹی کے نام سے موسوم فرما دی. اس نے ایک نبی کی بارگاہ کا ادب کیا تھا، اللہ نے اس کو وہ عزت عطا فرمائی کہ قرآن میں ایک سورت چونٹی کے نام سے رکھ دی. قرآن میں کسی کے نام سے پوری سورت آ جانا یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت شرف کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے. تو اب یہ قرآن کریم میں ایک سورت اس کے نام سے آ گئی. یہ تھا بنیادی طور پر وہ واقعہ کہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے، سورۃ النمل ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کہ جب چونٹی نے آواز دی. اچھا چونٹی تھی کم و بیش کوئی 3 میل دور، وہاں سے ہوا نے آواز پہنچائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. چونکہ ہوا بھی تابع تھی، ہوا نے آواز پہنچائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی آواز کو سنا، اس کی بات کو سنا، تو آپ مسکرا دیے. قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرا دیے. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدِي، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کر سکوں اس نعمت کا کہ جو تو نے مجھ پر بھی کی، میرے والدین پر بھی کی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے نیک اعمال کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. یہ ان انبیاء کا طریقہ تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا. اتنی عزت و انکساری، اللہ سے اس کی رحمت کی دعائیں، نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعائیں، حالانکہ خود نبی ہیں. تو یہ اس قدر عزت و انکساری کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے. اس کے بعد جناب ایک واقعہ آتا ہے ہدہد کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں سب جمع تھے، ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا. تو آپ نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ہدہد نظر نہیں آیا، ایک پرندہ نظر نہیں آیا. اس کا نام پھر آگے جا کے ذکر ہو گیا. وَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، یہاں پہ کہ آپ نے کہا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. قَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، ایک پرندہ ہے ہدہد، مشہور پرندہ. قال لا ما أرى، وقال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام كان من الغائبین، وہ کہیں چلا گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، یہ ایسے بلا آپ کہیں کہ بے بتائے کیسے غائب ہو گیا. اب یہ آئے تو میں یا تو اس کو ماروں گا یا میں اس کو ذبح کروں گا. لأعذبنه عذابا شديدا، یا تو یہ مار کھائے گا وہ شدید والی، او لأذبحنه، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. او ليأتيني بسلطان مبین، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ویلڈ جسٹیفیکیشن لے کر آئے، میرے پاس کوئی صحیح عذر لے کر آئے کہ یہ وجہ تھی جو میں غائب تھا آج آپ کی مجلس میں حاضر ہونے سے. تھوڑی دیر میں ہدہد چلے آئے اور آ کر انہوں نے خبر سنائی. اس نے کہا میں گزر رہا تھا ملک سبا پر سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے دیکھا ایک عورت ہے، بڑے تخت کی مالک ہے، اور لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ عورت اور لوگ اس کے ساتھی جو ہیں وہ سورج کو پوجتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. یہ عجیب و غریب میں نے مخلوق دیکھی ہے ملک سبا میں، جو سورج کو پوجتی ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتی. اب دیکھیں سورج کے پجاری کتنے پرانے ہیں، سورج کو پوجتی ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتی. یہ سب باتیں اس نے بتا دیا کہ یعنی اس لیے مجھے ٹائم لگ گیا کہ میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی عجیب مخلوق ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی صبر کرو، ہم دیکھتے ہیں تم سچے ہو یا جھوٹے ہو.
ایک خط اس کو لکھ کر دیا، ایک خط اس کو دیا لکھ کر، اور کہا کہ یہ لے جا کر وہاں پہ ڈال کے آ جاؤ، ان کو دے کے آ جاؤ خط۔ اور خط کیا تھا؟ خط میں تھا کہ انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی جانب سے ہے، وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جو قرآن کریم میں درمیان میں بسم اللہ آتی ہے نا، وہ یہ ہے۔ یہ لکھا کہ یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مجھ پر تم بلندی نہ چاہنا، مجھ پر چڑھنا نہیں، تم جو ہے نا میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ۔ یہ لکھ کے بس بھیج دیا۔ اس نے جا کے وہاں پہ ڈال دیا۔ جب انہوں نے کھول کر پڑھا، ملکہ بلقیس، ملک سبا کی ملکہ، جو کھول کے پڑھا تو کہا کہ اپنے لشکر کو جمع کر کے، لوگوں کو، مشیروں کو، وزیروں کو جمع کر کے، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ایک معاملے میں مجھے مشورہ تو دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگوں کو گواہ نہ بنا لوں۔ تو انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوۃ و اولو بأس شدید، ہم زبردست قوت والے ہیں اور زبردست لڑائی کرنے والے ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، معاملہ بتا دیا، معاملے کا اس میں ذکر نہیں ہے کہ معاملہ انہوں نے کیا بتایا، بتا دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، فیصلہ آپ کا ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم قوت والے ہیں، آپ کہیں گی لڑیں ہم لڑیں گے، آپ جیسا کہیں گے ہم کریں گے، آپ ہماری ملکہ ہیں۔ تو اس نے کہا ان الملوک، بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اب سنیں آپ، یہ کتنی زبردست بات ہے۔ قالت، ملکہ بلقیس نے کہا ان الملوک، بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب کسی بستی میں وہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر فساد برپا کرتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس علاقے کے باعزت لوگوں کو وہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ وکذالک یفعلون، وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہمارے پاس اگر چلا آئے تو ہمیں جو ہے نا ہمارے عزت والوں کو وہ ذلت والا کر دے اور یہاں پر فساد برپا کر دے، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ ایسا کرتی ہوں میں، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، ایک تحفہ بھیج کے دیکھتی ہوں، دیکھیں تو رسپانس کیا آتا ہے وہاں سے۔ میں ایک تحفہ بھیجتی ہوں، انی ارسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، دیکھتی ہوں کہ وہاں سے جواب کیا آتا ہے۔ جب ہدیہ پہنچا، تحفہ پہنچا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیے کی کب ضرورت تھی؟ اللہ نے ان کو جناب زمین کے خزانوں پہ حکومت دی ہوئی ہے، چرند پرند، ہوا، جن، انسان، سب آگے پیچھے آس پاس۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بعد جب تحفہ پہنچا تو آپ جلالے میں آ گئے۔ آپ نے کہا یہ کیا سمجھ رہی تھی؟ میں نے اس کو کہا تھا کہ مسلمان ہو کے میرے پاس آؤ، اسلام لے آؤ، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، بجائے اس کے کہ اسلام لے کر آتی یہ مجھے رشوت دے رہی ہے، مجھے تحفہ دے رہی ہے تاکہ میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں۔ یہ کیا سمجھتی ہے اس کے تحفے کی ضرورت ہے ہمیں؟ ہم نے اس لیے کوئی اس کے پاس دعوت بھیجی تھی، اس لیے کوئی اس کے پاس خط بھیجا تھا ہم نے کہ ہمیں پیسے بھیجے گی۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہم اس کو کوئی جو ہے نا وہ دھمکی دے رہے ہیں یا کوئی اس کو ہم محاذ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اب جناب اس نے اٹھا کے ہمیں تحفہ بھیج دیا تاکہ ہم چپ ہو کے بیٹھ جائیں۔ اب جلال آ گیا سلیمان علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا ارجع الیہم، لے جاؤ اپنا تحفہ، ابھی ہم آتے ہیں تمہارے پاس ایک بڑا سا لشکر لے کے، ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ ارجع الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع، ارجع الیہم بہدیۃ، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا فلنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ ابھی ہم آتے ہیں اور ہم آ کے ابھی تمہارے عزت والوں کو جو ہے نا وہ عزت والوں کو صاغر کر دیتے ہیں، ان کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں، یعنی ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری ویلیو کتنی ہے، تمہاری حیثیت کتنی ہے۔ اس طرح کر کے وہ جلال میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، اے میرے لشکر، اے میرے وزیروں، مشیروں، میرے اہل مجلس، تم میں کون ایسا ہے کہ جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے کر آ جائے؟ تم میں کون ایسا ہے ملکہ سبا کا تخت، تخت سلطنت، تخت مملکت میرے پاس لا کر حاضر کر دے؟ تم میں سے کون ایسا ہے؟
اب ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے پہلے سفر کر کے اونٹوں پہ جانا تھا، وہاں سے کوئی جو ہے نا بڑی سی گاڑی پہ اس کو لوڈ کر کے لے کے آنا تھا، ہوا کے ذریعے سے لے کے آنا تھا۔ تو تم میں کون ایسا ہے کہ میرے پاس لا کے حاضر کر دے؟ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک بڑا سا جن تھا، بڑا جن، اس بڑے جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں میں اس کو لا کے حاضر کر دوں گا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی کھڑے بھی نہ ہوں گے کہ مجلس برخاست بھی نہ ہوگی، برخاست ہونے سے پہلے پہلے آپ کے پاس وہ تخت حاضر ہو جائے گا۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ میلوں دور ایک سلطنت مملکت قائم ہے جہاں پر ہدہد اڑ کر گیا ہے، دیکھ کر آیا ہے ساری باتیں، اور جو تخت تھا تخت بلقیس وہ بہت بڑا تخت تھا۔ مفسرین نے جو اس کا طول و عرض بیان کیا ہے اور اس کا وزن بیان کیا ہے کہ وہ کتنا بڑا تخت تھا، تو اتنی آسانی سے وہ آنے والا نہیں تھا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی جو ہے نا کاغذ کا ٹکڑا ہے وہاں سے پھونک مار کے اڑا دیا، ایسا نہیں تھا بھائی، بہت بھاری بہت بڑا تخت۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، اتنی دور سے ایک جن وہ تخت لا کر مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے حاضر کر دے۔ لیکن آپ چپ رہے، آپ خاموش رہے، اس کو فرمایا نہیں آپ نے کہ تم لے۔ پھر بولا ایک شخص جو کہ انسان تھا، جن نہیں تھا، ان کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ یہ آصف بن برخیہ صحابی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ تو اب قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب کہا اس شخص نے جسے ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، جسے ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، اب بولا وہ شخص انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ابھی آپ پلک بھی نہیں جھپکنے پائیں گے کہ وہ تخت آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ بڑے جن نے کہا تھا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے حاضر کر دوں گا، یعنی اس کی جو میکسیمم کیپیسٹی تھی وہ اس نے لگا دی تھی، وہ اس نے بتا دیا تھا کہ میری طاقت یہ ہے، میری استطاعت یہ ہے، میں جلدی سے جلدی بھی لا سکا تو مجلس حاضر ہونے سے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا، یہ بھی کوئی دیر نہیں تھی۔ لیکن آپ چپ رہے، یعنی اس سے بھی جلدی چاہیے مجھے۔ اور آپ کو یہ بھی اندازہ تھا، اب یہ دیکھیں نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا متنبع اور اتنا مطلع کیا ہوا ہے، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری مجلس میں ہی کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ وہ اس سے بھی پہلے لے آیا۔ اب بولے وہ شخص کہ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا تھا کتاب کا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو صاحب علم ہے اس کے آگے جنات بھی کوئی شے نہیں ہے۔ بڑا جن بھی ایک صاحب علم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جس کے پاس قرآن کا علم ہے نا، اللہ نے جسے قرآن کا علم عطا کیا ہے، جنات بھی جناب اس کی مجلس میں بیٹھ کے اس سے علم حاصل کرتے ہیں، اس کے خوشاچی ہوتے ہیں۔ جنات کی طاقت صاحب علم کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اب جناب صاحب علم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، پلک جھپکنے سے پہلے لا کے حاضر کر دیا، پلک جھپکنے سے پہلے لا کے حاضر کر دیا۔ اب جب اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، جب اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، میں بڑا قوی ہوں، میں بڑا مضبوط ہوں، کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ صرف میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر، یہ صرف میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر۔ پھر وہی بات، ہر چیز اللہ کے فضل سے ہے، اور جب تک بندہ یہ کہتا رہتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، محض تیرا فضل ہے، میرا محض تیرا فضل ہے، تو وہ بندہ ترقی کرتا رہتا ہے، فضل جاری رہتا ہے۔ لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں ہی تو ہوں، میں نے ہی تو کیا ہے، تو بس وہاں سے پھر اس کی تنزلی شروع، وہاں سے پھر اس کا گراف نیچے آیا۔ تو جب اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ رب نے مجھے آزمانے کے لیے طاقت دی ہے اور یہ مجھ سے کام لیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ جو رب کا شکر ادا کرتا ہے تو در حقیقت شکر کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، رب کو تو فائدہ نہیں پہنچ رہا نا، در حقیقت شکر کا فائدہ اپنے آپ کو ہوتا ہے۔ ومن کفر، جو ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، اللہ مستغنی ہے، اس کی ناشکری سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونا، اللہ تو غنی ہے، اللہ مستغنی ہے، لیکن نقصان اس کا اپنا ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ
عفریت جو تھا، بڑا جن، بڑے جن کی طاقت یہ تھی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت حاضر کر رہا تھا۔ صاحب علم کی طاقت یہ ہے، صاحب علم جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اسد بن برخیہ، ان کی طاقت یہ تھی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت لے کر آ گئے۔ اب اندازہ کریں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی طاقت کتنی ہوگی، اب نبی کی طاقت کا اندازہ کریں۔ یہ تو نبی کے صحابہ ہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، نبی کے صحابی جو کہ جن ہیں وہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کے آ رہے ہیں، نبی کے صحابی جو کہ انسان ہیں وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آ رہے ہیں، تو نبی کی اپنی طاقت کتنی ہوگی؟ یہ بات تو طے ہے کہ یہ صحابی جتنے بھی بڑھ جائیں نبی کے کمالات سے تو آگے نہیں جا سکتے نا، ان کے کمالات اتنے ہیں تو پھر نبی کا کمال کتنا ہوگا؟ اور جب سلیمان علیہ السلام کا کمال اتنا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے سردار ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا، جن کے آگے سلیمان علیہ السلام کی طاقتیں کچھ نہیں ہیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے، یہ ترتیب ہے۔ اور پھر وہ آ گئیں ملکہ بلقیس، مسلمان ہو گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں تیزی کے ساتھ سورہ نمل کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بہت تفصیل کے ساتھ، کہ فرعون جو تھا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بچوں کو بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس نے یہ سن لیا تھا کہ ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو کہ اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس کو خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے اس کے بعد سے جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مروانا شروع کر دیا، ان کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب ان کی والدہ نے کہا کہ یہ تو لڑکا پیدا ہو گیا۔ فرعون کو پتہ چل گیا تو فرعون تو قتل کروا دے گا، اب کیا کیا جائے؟ اپنے ہاتھ سے تو ماں اپنے بچے کا گلا گھونٹ نہیں سکتی ہے اور قتل ہونے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی ہے، اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک تابوت میں ان کو بند کیا، اور ایک تابوت میں بند کرنے کے بعد ایک نہر میں ان کو لے جا کر چھوڑ دیا کہ اب اللہ کے حوالے، اب اللہ کے حوالے۔ اور ساتھ میں جو ان کی بہن تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کو روانہ کر دیا کہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ جاؤ، چپکے جا کے دیکھو یہ جاتا کدھر ہے، نہر کے ساتھ ساتھ تم چلتی چلی جاؤ اور دیکھو یہ تابوت رکتا کہاں ہے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے تابوت کے ساتھ۔ چنانچہ انہوں نے تابوت اس میں ڈال کے روانہ کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی چلی گئیں۔ فرعون اور اس کی زوجہ حضرت آسیہ جو کہ اللہ کی ولیہ تھیں، وہ جناب نہر پر سیر کرنے آئے ہوئے تھے، اتفاق سے دیکھا کہ وہ تابوت ایک بہتا ہوا آ رہا ہے، بھائی اس میں کیا ہے تابوت میں؟ جیسے ہی کھولا تابوت تو اس میں ایک بچہ تھا۔ اب تو فرعون پریشان، ارے بھائی یہ وہی بچہ نہ ہو کہیں جو میری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے، مارو اس کو مارو۔ تو حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں، ہر بچہ ہی تمہیں ایسا لگتا ہے تم وہمی ہو گئے ہو، اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، دیکھو تو کیوں مار رہے ہو اس کو؟ نہیں میں ماروں گا۔ کہا اتنا پیارا بچہ ہے، اس کو ہم گھر لے چلتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، ہم ویسی بے اولاد ہیں، ہم پال لیتے ہیں اس کو لے جا کر، اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اب فرعون کو نا وہی پریشانی لگی ہوئی تھی، ساری زندگی اس کو وہی پریشانی رہی کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس بچے کا امتحان لیتا ہوں۔ امتحان لینے کے لیے کیا کیا، ایک تشت میں رکھے انگارے اور ایک تشت میں رکھے سرخ یاقوت۔ بچہ تھا چھوٹا سا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھٹنوں چلنے والے، جب گھٹنوں چلنے کے قابل ہوئے، جب بچہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے نا چیزیں پکڑنے لگتا ہے، تو ایک تشت میں سرخ انگارے اور ایک تشت میں سرخ یاقوت، یہ دونوں سامنے رکھ دیے بچے کے۔ اب جو بچہ ہوگا نا نادان، وہ کیا اٹھائے گا؟ انگارہ اٹھائے گا، انگارہ اٹھائے گا۔ کیوں؟ وہ یاقوت سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے، جو انگارہ ہوتا ہے جل رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو سمجھدار ہوگا وہ کیا کرے گا، اس کو پتہ ہی انگارہ ہے،
میرا ہاتھ جل جائے گا. اور یاقوت اتنا قیمتی پتھر ہے، اگرچہ اس میں چمک کم ہے انگارے کے مقابلے میں. انگارے میں تو لائٹ سی جل رہی ہوتی ہے نا، جل خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. جو چھوٹا بچہ ہوگا اس کو پتہ نہیں ہوگا، وہ انگارہ اٹھا لے گا، اس کو وہ زیادہ اچھا کوئی کھلونا لگ رہا ہوگا. تو اب وہ دونوں چیزیں سامنے رکھ دی کہ اگر تو یہ کوئی عام بچہ ہے تو یہ اٹھائے گا انگارہ، اور اگر یہ وہی والا بچہ ہے یہ اٹھائے گا یاقوت. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جا رہا تھا یاقوت پر، جبرائیل امین آ گئے. جبرائیل امین نے ہاتھ رکھ دیا انگارے پر، اور انگارہ انہوں نے اٹھا کے رکھ لیا منہ میں. اس سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زبان میں لکنت تھی نا، اس لکنت کی وجہ یہ تھی، بچپن میں انہوں نے انگارہ اپنے منہ میں رکھ لیا تھا. اچھا اگر یہ انگارہ انہوں نے اس وقت اپنے منہ میں نہیں رکھا ہوتا، یہ جبرائیل امین اگر نہ آتے، یہ سب ایکشن نہ ہوتا، تو فرعون کو تو اندازہ ہو گیا تھا پھر کہ یہ وہی بچہ ہے. پھر یہ بات آگے نہیں چلنی تھی. یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے کس طرح پالا. فرعون کے گھر میں موسیٰ پل رہے ہیں، فرعون کے گھر میں موسیٰ پلے. تو جب اللہ کو کسی کو رکھنا اور پالنا ہونا، تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پل جاتا ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے رہے، بڑے ہوتے رہے. یہاں سے اس نے سمجھ لیا کہ نہیں یار یہ وہ بچہ نہیں. اس کے بعد یہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا. اس کے بعد مطمئن ہو. اب لوگ تو یہی کہتے تھے فرعون کا بیٹا ہے، فرعون کا بیٹا ہے. اس طرح ڈرتے بھی تھے ان سے کہ یہ فرعون کا بیٹا، فرعون کا بیٹا ہے. یعنی وہ بادشاہ تھا تو یہ راجہ ہیں. لوگ ڈرتے تھے ان سے. اور یہ طاقتور بھی اتنے تھے، جلالی بھی اتنے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، انہوں نے کسی کو گھونسا مار دیا کسی بات پہ. اس کو زور کا گھونسا مارا، وہ مر گیا. اتنے زور کا گھونسا مارا بندہ مر گیا. یہ سارے واقعات نا میں نے جو سورہ قصص میں آ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو ترتیب کے ساتھ سارے سنا دیے ہیں. یہ اسی طرح چل رہے ہیں کہ حضرت سلیمان وہ جو اچھا چلیں ایک چیز اور بیچ میں سے رہ گئی، وہ ہے بڑی مزیدار، وہ بھی بتا دیتا ہوں. کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت پہنچا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کا جب تابوت پہنچا تھا تو ان کو پالنے کا انہوں نے ارادہ کیا. اب ارادہ کیا تو چھوٹا بچہ ہے، ظاہر ہے دودھ پیے گا. اب جناب عورتوں کو تلاش کیا گیا کہ بھائی کوئی عورت اس کو آ کے فیڈ کروا دے، کوئی عورت اس کو آ کے دودھ پلا دے. اب وہ کسی کا دودھ ہی نہ پئیں، وہ فیڈ ہی نہ کریں، فیڈ ہی نہ کریں، فیڈ ہی نہ کریں. اب وہ جو ان کی بہن ساتھ ساتھ آ رہی تھی نا، وہ پہنچ گئی فرعون کے دربار. انہوں نے کہا ایک عورت کو میں جانتی ہوں، جس کو فیڈ کروائے گی یہ کر لے گا. میں کہا اچھا لے کے آؤ اس عورت کو. وہ اپنی امی کو لے کے آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی دودھ پلایا تو پی لیا. تو دربار میں پل رہے ہیں فرعون کے، اور دودھ پی کر بڑے ہوئے اپنی ماں کا. اس شان سے اللہ نے پالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ایسا انتظام کیا. خیر چلیں یہ بس ایک بیچ میں بات آ گئی تھی. اس کے بعد پھر آگے چلیں، اور جب بڑے ہوئے تو بڑے ہو کر پھر اسی طرح کا یہ معاملہ ہوا. ایک کو جو ہے نا وہ گھونسا مارا، تو کسی نے کہا کہ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. پھر اس کے بعد اگلے دن کسی اور سے جھگڑا ہو گیا، مطلب کسی اور نے کوئی گستاخی کی. تو موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ دلال میں آ گئے. تو اس نے کہا کہ اتريد ان تقتلنی، کہ تم مجھے مارو گے جیسے تم نے کل ایک شخص کو مارا ہے، مجھے بھی مارو گے. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم جو ہے نا زمین میں ایک جبار کی صورت میں رہنا چاہتے ہو، یعنی غصے والے شخص کی صورت میں رہنا چاہتے ہو. وما تريد ان تكون من المصلحين، تم اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے. یعنی لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جو ہے وہ بہت ہی غصے والی پرسنالٹی ہیں، اور اسی طرح کے وہ بننا اور رہنا چاہتے ہیں. لوگوں کو ماریں، لوگ ان سے ڈریں، لوگ ان سے گھبرائیں. تو نا اس طرح کا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا. پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے وارنٹ جاری ہو گئے. آپ کے وارنٹ گرفتاری، بھائی ان کو پکڑ کے یہاں پر لے کر آؤ، حاضر کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگوں نے شکایتیں کی جا کے بادشاہ سے. ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، وقال وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، بھاگتا ہوا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، تمہارے بارے میں آرڈر جاری ہو گئے، فاخرج انی لک من الناصحین، تم یہاں سے چلے جاؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا، وہاں سے چلے. اب وہ پہنچے ہیں چلتے 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 مدین. مدین میں تھے حضرت شعیب علیہ السلام.
حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ اچھا جب مدین پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں تھا، کنویں سے لوگ پانی بھر رہے تھے۔ 2 عورتیں وہاں پر، حیا والی عورتیں، پردہ دار عورتیں کھڑی ہوئی تھیں پانی بھرنے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں۔ ان کو کوئی پانی نہیں بھرنے دے رہا تھا، مردوں کی لائن لگی ہوئی تھی، وہ عورتیں ظاہر لائن میں داخل نہیں ہو رہی تھی، مرد بھر بھر کے لے جا رہے تھے، وہ عورتیں کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کے دیکھا کہ یہ عورتیں کیوں کھڑی ہوئی ہیں، ان سے جا کے پوچھا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پانی بھرنا ہے۔ تو آپ نے کہا لائیں مجھے دیں، میں بھر کے دے دیتا ہوں آپ کو پانی۔ آپ نے جا کے ان کو پانی بھر کے دے دیا، وہ چلی گئیں گھر خوش خوش۔ اب انہوں نے جا کے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، لوگ وہاں اپنا پانی بھرنے میں لگے ہوئے، ہمیں کسی نے نہیں پوچھا، یہ پتہ نہیں کون ایک اجنبی آیا، اس نے آ کے ہمیں پانی بھر کے دے دیا، اور تھا بھی بڑا قوی اور بڑا حیا والا۔ اس نے حیا کے ساتھ ہی ہمارے حیا کا بھی خیال رکھا، ہمارے پردے کا بھی خیال رکھا، اور پردے کے ساتھ حیا کے ساتھ ہمیں پانی دے کے چلا گیا۔ تو جب وہ گھر گئی ہیں دونوں بہنیں، تو اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو جا کے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلا کر لے آ، کون ہے وہ، ہم بھی تو ملے ان سے۔ وہ بلانے کے لیے آ گئیں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک حیا کرتی ہوئی آئی اور آ کر کہا کہ قالت ان ابی یدعوک، ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو انعام دینے کے لیے، آپ کو بدلہ دینے کے لیے کہ آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے، تو آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہمارے والد صاحب، تو آپ آئیں ذرا۔ جب آ گئے، آ کر پورا واقعہ سنایا کہ میں یہاں کیسے پہنچا، میں کون ہوں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہیں رہیں۔ ان کو وہیں روک لیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے گھر میں کام کاج کرتے رہیں، ہمارا ہاتھ بٹاتے رہیں، تو آپ 8-10 سال ہمارے پاس رہیں، میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کی شادی بھی آپ سے کر دوں گا۔ یہ ہو گیا۔ پھر یہ سارا وقت گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے جا رہے تھے مدین کی جانب، فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور، اب طور کی جانب جب جا رہے تھے تو پھر وہی والی باتیں جو پیچھے ہو چکی تھی کہ اچانک سے ان کو ایک آگ سی جلتی ہوئی نظر آئی، اندھیری رات تھی، انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی سی آگ جا کر لے کر آ جاؤں تاکہ راستہ روشن ہو جائے، اور پھر وہاں سے جو ہے نا ان کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور وہاں سے پھر ان کے جو کلام کا سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ سے وہ شروع ہو گیا۔ آگے ابھی فرعون کا واقعہ چل رہا ہے کہ فرعون کے پاس گئے، بہت طویل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے اندر ذکر ہے۔ پھر آگے چل کے قارون کا ذکر آتا ہے۔ قارون کا ذکر آتا ہے کہ یہ جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہی تھا نا، یہ پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر۔ بس یہ آخری بات کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اختتام۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون بھی قوم موسیٰ میں سے تھا، قوم موسیٰ کا ہی ایک فرد تھا، اور اس کو ہم نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بڑے خزانے عطا کیے تھے، اور اس کو لوگ یہ کہتے تھے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، کہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر لو، ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو۔ لیکن وہ نہیں سنتا تھا، وہ یہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو کچھ بھی ہے آج یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے، میری اپنی محنت کی وجہ سے، میری اپنی صلاحیت، قابلیت، استطاعت، استعداد کی وجہ سے۔ کون سے فضل کی بات کر رہے ہو، کون سا تم اللہ کی عطا کی بات کر رہے ہو، میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں نے اپنی محنت سے کمایا بھائی۔ یہ سارے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کمانے کے گر نہیں سمجھ میں آئے، مجھے سمجھ میں آ گیا، میں نے محنت کی، کوشش کی۔ تو بس یہ جو سوچ تھی نا یہ اس کو لے ڈوبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اس کو خبر نہیں ہے اس سے پہلے اللہ نے کتنے لوگ ہلاک کر دیے ہیں جو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والے تھے اور اس سے بھی زیادہ مال و متاع جمع رکھنے والے تھے، اللہ نے کتنے ہلاک کر دیے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ جب وہ نکلتا تھا دنیا میں تو فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی زیب و زینت کے ساتھ جب وہ نکلتا تھا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو جو دنیا کے طلبگار تھے وہ اس کو دیکھ کر کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ اللہ نے قارون کو کتنا کچھ عطا کیا ہے، کاش ہمیں بھی اس کا خزانہ مل جائے، کاش ہمیں بھی ایسا مل جائے، کاش ہمیں بھی دولت مل جائے، کاش ہم بھی قارون جیسے ہو جائیں۔ انہ لذو حظ عظیم، اس کو تو بڑا وافر
حصہ ملا ہوا ہے، کاش ہمیں بھی مل جائے ایسی دولت۔ پھر آگے اللہ نے علم والوں کا ذکر کیا، وقال الذین اوتوا العلم، اور جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ یہ طلب نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے ویلکم، ان کو سمجھاتے تھے کہ وہ تمہارا ستیہ ناش جائے، تم ہلاک ہو جاؤ، یہ تم کس قسم کی تمنائیں کرتے ہو۔ ویلکم ثواب اللہ خیر، اللہ کا جو ثواب ہے، اللہ کی طرف سے جو عطا کیا ہوا ثواب ہے وہ بہتر ہے، یعنی آخرت کا جو اجر ہے، اجر آخرت بہتر ہے، آخرت کا تم اجر مانگ لو، تم دنیا کی طلب مت رکھا کرو۔ وَإِلَكُمْ ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے جو ثواب عطا کیا گیا ہے وہ بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالح، اس شخص کو کہ جو ایمان لے کے آئے اور پھر عمل صالح کرے۔ تو یہ دو الگ الگ مزاج ہیں، اور پھر اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور پھر آگے چل کر ذکر آئے گا ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ نے عذابات نازل کیے، کسی کو کسی طریقے سے عذاب دیا، کسی کو کسی طریقے سے عذاب دیا، کسی کو زمین میں دھسایا۔ بہرحال یہ جو لوگوں کے دو مختلف مزاج ہیں، کوئی شان و شوکت سے نکلتا ہے، تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ کوئی جناب بڑی سی گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی جناب بڑے سے اچھے سے بنگلے میں رہ رہا ہے، اس کو دیکھ کے گزر کے، ٹھیک ہے انسان کے دل میں طلب ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، لیکن جو صاحب علم اور صاحب عمل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اللہ نے دیا تو اچھی بات، نہیں دیا کوئی بات نہیں، ہمیں تو اللہ سے اجر آخرت چاہیے، ہمیں جنت میں گھر چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے گھر کا کیا کرنا ہے، کچھ دن کا عیش و آرام، اس کے بعد مر کھپ جائیں گے، پھر تو وہی 2 گز قبر ہیں، پھر پیچھے ہی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوں گے، پتہ نہیں وہ کس طرح رہیں گے، کیا کریں گے، ہمارے نامہ اعمال میں پتہ نہیں نیکیاں جائیں یا ہمارے نامہ اعمال میں برائیاں جائیں، کہ کیا چھوڑ کے چلے گئے اپنے پیچھے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ تباہی مچا دی اور گناہوں بھرے جو ہے نا اعمال وہاں پر شروع کر دیے۔ تو یہ تم کیا تحفہ دے کے چلے گئے ہو اپنی نسلوں کو کہ ان عیش و آرام کی چیزوں کی وجہ سے وہ غافل ہو گئی ہیں اپنے رب سے۔ یہ بھی تو ایک زاویہ ہے نا، یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے کہ عیش و آرام کا اتنا عادی اپنی نسلوں کو بنا کے چلا گیا کوئی کہ وہ اللہ سے ہی غافل ہو گئی۔ تو عیش و آرام اگر دیا ہے تو ساتھ میں اس کو نصیحتیں بھی تو دو کہ اس کے چکر میں تم نہ پڑ جانا، اس کے اندر گم مت ہو جانا۔ تو یہ ہے، تو جو علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چند دنوں کا گھر، بنگلے، گاڑیاں، یہ سب لے کے کیا کرنا ہے، ہمیں تو بس اجر آخرت چاہیے، آخرت میں اللہ جنت میں گھر دے دے، جنت کا محل دے دے، ہمیں وہ چاہیے، اسی کے لیے بھاگتے ہیں، اسی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اسی کے لیے رب سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اسی کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشگی والا گھر ہے، وہ پکا گھر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔